السلام علیکم، میں آزاد رپورٹر ابو ایمل۔ آج ہمارے ساتھ حیدرآباد کی معزز شخصیت مولانا محمد نصیر الدین صاحب ہیں۔ آئیے ہم اس سلسلے میں گفتگو کرتے ہیں کہ کچھ دنوں سے ٹی وی چینلز پر طلاق کے موضوع پر ایک ڈیبیٹس کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا پڑی، اور اس تعلق سے ہم مولانا نصیر صاحب سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ طلاق کے موضوع پر جو ڈیبیٹ چل رہی ہے، اس کی ضرورت کیا پڑی، یہ تو جو لوگ چلا رہے ہیں وہ ان سے پوچھنے کی چیز ہے۔ ضرورت مسلمانوں کو الجھانے کی ہے، ان کو اس لیے وہ چھیڑا گیا ہے۔ لیکن حقیقت کیا ہے طلاق کی، اس کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، زندگی گزارنے کے لیے نکاح کیا جاتا ہے، میاں بیوی مل کے رہتے ہیں، خاندان بنتا ہے، اس سے دنیا آباد ہوتی ہے۔ میاں بیوی میں اگر ذہنی نا اتفاقی ہو، ان کے رہن سہن میں، کھانے پینے میں، سوچنے میں، زندگی گزارنے کے مقاصد میں تو اختلاف ہوتا ہے۔ یہ اختلاف کے بعد زندگی دشوار ہو جاتی ہے تو بہت سے مذہب میں چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں ہے، اس لیے گیس کا تیل ڈال کے آگ لگا کے جلا دیتے۔ لیکن اسلام میں جب زندگی گزارنا مشکل ہو جائے تو شرافت سے الگ ہونے کا طریقہ مقرر کیا جائے، اس کا نام ہے طلاق۔ اس کے لیے اسلام میں طریقہ یہ ہے کہ آپ عورت کو ایک دم نہیں چھوڑ سکتے۔ ایک لفظ سے میں نے نکاح قبول کیا یہ کہہ کے تو جوڑ سکتے ہیں شادی، بس طلاق دے کے ایک دم چھوڑ نہیں سکتے، اس سے پہلے کچھ پروسیس ہے شریعت میں۔ چنانچہ فرمایا گیا واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن، جس عورت سے تم کو سرکشی کا اندیشہ ہو جائے اس کو واز کر کے سمجھاؤ، نصیحت کرو، نہ مانے تو وضربوہن، ان کو دھپے مارو، ہڈی ٹوٹنا نہیں، خون نہیں نکلنا، ہول نہیں اترنا، غصہ نکل جانا ایک آدمی کا اس لیے دھپے مار دینا، دو دھپے مارے غصہ اتر جاتا، طلاق رک جاتی، مگر طلاق نہیں دینا۔ پھر بھی نہیں مانی عورت تو فرمایا وہجرہن فی المضاجع، ان کو اپنے بستر سے الگ کر دینا۔ آخر کتنے دن تک وہ اپنے خواہش کو روک کے رکھیں گے، الگ کمرے میں سوئیں گے، سوری پلیز بول کے انہوں مل لیں گے، نہیں تو آپ مل لیں گے۔ اس پر بھی اگر درست نہ ہو تو طلاق نہیں دینا۔ گھر کا معاملہ گھر میں طے کرنے کے لیے عورت کا ایک خاندان سے ایک علم والے آدمی کو، مرد کے خاندان سے ایک علم والے آدمی کو بلا کر گھر میں پنچایت بٹھانا، بیڈ روم کی باتیں باہر نہیں جانا، یہیں پر طے ہونا۔ اس پہ بھی اگر بات نہیں سدھری تب فرمایا اس عورت کو چھوڑنے کے لیے تم ایک طلاق دینا۔ وہ بھی کیسی حالت میں دینا؟ اسلام میں طلاق عورت کے اوپر احسان ہے۔ کیسا ہے؟ اس عورت کو ناپاکی کی حالت میں طلاق نہیں دینا۔ کیوں؟ یہ ایام کے جو دن ہوتے منتھلی کورس، اس میں دماغ ایک جگہ نہیں رہتا، جسم ایک جگہ نہیں رہتا، 8 دن سے ایک دوسرے ملے نہیں رہتے ہیں تو چڑچڑا پر مزاج میں رہتا ہے، تو یہ بیماری کی حالت میں اس کو تم طلاق نہیں دینا۔ وہ نہا کے پاک ہونے کے بعد اگر تم ملاقات کر لیے، بستر سو گئے آپ ایک دوسرے کے ساتھ، تو اس کو حمل ٹھہر جا سکتا ہے۔ تو جس عورت کو چھوڑنا ہے اس کے پیٹ میں 9 مہینے کے لیے اس کے بچے کو چھوڑ کے آپ کیوں طلاق دیتے آپ؟ اس لیے وہ پاک ہونے کے بعد اس سے ملاقات کیے بغیر ایک طلاق دینا۔ ایک طلاق دے کے بھی گھر سے نہیں نکلنا، اپنے گھر میں رکھنا۔ قرآن میں سورہ طلاق میں موجود ہے اسکنہن من حیث سکنتم من وجدکم، جہاں تم رہتے ہیں اسی جگہ تم ان کو رکھو۔ اپنے گھر میں رکھنا، کھانا، کپڑا، علاج، ضرورتیں پوری ان کی کرنا 3 مہینے تک۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ فرمایا ہو سکتا ہے کہ دل تمہارا مائل ہو جائے، ہو سکتا ہے ان کا خصوص پہ نادم ہونے کا ان کا دل مائل ہو جائے۔ اس طرح سے جدائی کو روکنے کے لیے اسلام نے آخری اسٹیپ تک کام کیا ہے، جہاں انسان کی عقل نہیں جاتی وہاں تک کام کیا ہے۔ اب یہ 3 مہینے میں اگر دونوں درست ہو جائے تو مل سکتے بغیر نکاح پڑھائے، 3 مہینے گزر گئے تو آپ چھوڑ سکتے ہیں، اس پر ایک طلاق کے جدائی ہو جا سکتی ہے۔ جدائی کے بعد پھر اگر ملنا چاہے تو دوبارہ نکاح پڑھا سکتے ہیں نئے مہر کے ساتھ۔ اس طرح سے 2 مرتبہ پروسیس گزرنے کے بعد اگر تیسری طلاق دیے تو دوبارہ نہیں مل سکتے، یہ بات ہے۔ لیکن 3 طلاق ایک ساتھ دے دینا، اس کا جہیز بیچ لینا، اس کا سامان کھا جانا، اس کو مار کے زخمی کر دینا، اس کے حسن و جمال کو چکلے لگا دینا اور بار کے اس کو باہر نکال دینا، یہ جو طلاق کا سسٹم کہیں کہیں چلتا ہے وہ غلط ہے، وہ اسلام سے اس کا تعلق نہیں ہے، جاہل لوگ ہیں جو کر رہے ہیں۔ اس لیے مسلمان ایک دوسرے کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ طلاق کیسے دینا چاہیے۔ اب آئیے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں ایک بات، یہ 3 طلاق دینے کا رواج بھی مسلمانوں میں دوسروں سے کم ہے۔ مسلمانوں میں 5% طلاق ہوتی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتی، جبکہ 23% بغیر طلاق کے، بغیر شوہر کے معلق زندگی گزار رہی غیر مسلم عورتیں۔ شادی ہو گئی، نبھاؤ نہیں ہو سک رہا ہے، کورٹ کو گئے تو طلاق جلدی نہیں ہوتی، 8 سال لگتے ہیں۔ کتنے لوگوں کے کیسز ہم کو معلوم ہے۔ اس لیے وہ لوگ، شوہر الگ گھر میں رہتا ہے، بیوی بھی کماتی الگ گھر میں رہتی ہے، آپ ان کے بارے میں سوچئے جو 8 سال بغیر شوہر کی عورتیں زندگی گزار رہی ہیں۔
اور ہمارے پاس یہ طلاق ہونے کے بعد عورت 3 مہینے گزارنے کے بعد دوسرے سے نکاح کر سکتی، دوسرے سے شادی کر سکتی ہے. اس کے پسند کے شادی میں رکاوٹ نہیں ڈالنا قرآن میں لکھا ہوا ہے. اور طلاق دے کے بھیجتے وقت اس کا لایا ہوا سامان دے دینا، اپن دیے سو سامان دے دینا، زیور دے دینا، سب دے کے تحفہ دے کے بھیجو. قرآن میں لکھا ہوا ہے طلاق دے کے مار کے بھیجو نہیں، تحفہ دے کے بھیجو. وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ. جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہے ان کو کچھ نہ کچھ تحفہ دے کے بھیجو. یہ ہے اسلام میں طلاق. اس کے مقابلے میں کہتے ہیں کہ لوگ جو ہے اسلام میں ظلم ہے عورتوں پر. میں بتاؤں، ودوا شالے ہیں گو شالے کی طرح سے متھرا میں دیکھ کے آیا ہوں. پہلے تو آپ کے پاس طلاق نہیں ہے غیر مسلموں کے پاس، اب انہوں نے بھی لے لیا ہے ڈیورس کا ایک سسٹم، اپنا لیا انسانوں کے حالت سے، تو وہ ڈیورس کے بعد وہ دوسری شادی نہیں کر سکتی. اور آپ کو معلوم ہی ہے وہ ڈیورس کے بعد کوئی آدمی مر گیا تو اس کے بعد عورت بھی دوسری شادی نہیں کر سکتی. آپ کے پاس یہ حالت ہے کہ ایک بیوہ عورت جس کا شوہر مر گیا، اس کی بیٹی بڑی ہو گئی، شادی ہو رہی ہے، شادی کے منڈپ میں وہ دلہن کی ماں نہیں جا سکتی کیونکہ ودوا ہے. وہ اتنا ظلم تو وہاں پر ہے کہ گایوں کو جس طرح سے رکھ کے چارہ دیتے ہیں، سفید ساڑی پہنا کے سر کے بال منڈا کے ودوا شالے میں رکھتے ہیں، اور وہ میڈیا والے ہم سے کہتے ہیں کہ اسلام میں طلاق میں ظلم ہے. یہ غلط بات ہے. یہ ایشو دراصل مسلمانوں کو ایک ایشو میں پھنسا کے مستقبل میں اچھے کام کرنا، حالات سے نظر ہٹا لینا اور ان کو تنگ کرنا، اس نیت سے کیا جا رہا ہے. اور یونیفارم سول کوڈ لانے کے لیے کیا جا رہا ہے. ہم یونیفارم سول کوڈ کی مذمت کرتے ہیں. انسانوں کا بنایا ہوا قانون پہ ہم نہیں چلتے. ہم خدا کا بنایا ہوا قانون قرآن میں موجود ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے، ہم اسی کے اوپر چلیں گے اور حکومت کو یونیفارم سول کوڈ نہیں لانے دیں گے. اور بہت سے لوگ ہیں یونیفارم سول کوڈ کی مذمت کر رہے ہیں. ہم مسلم پرسنل لا کی حفاظت کریں گے، مسلمانوں کو ایجوکیٹ کریں گے، غیر مسلم کی غلط فہمی بھی دور کریں گے انشاءاللہ. اور عورتوں پہ ظلم نہیں ہونے کے لیے بہت سے قانون آپ بنا چکے ہیں، لیکن ان قانون کا کیا ہوا اور ظلم بڑھ گیا عورتوں پر. اس لیے بہتر یہ ہے کہ پرسنل لا کے ایشو میں، طلاق کے ایشو میں میڈیا والے اس کو اچھالنا بند کر دیں. اس لیے کہ میڈیا اس ایشو کو اچھالتا ہے اور ایسے لوگوں کو لا کر پیش کرتا ہے جو اس کی پوری معلومات بھی نہیں رکھتے، تو اس کے ذریعے سے اور غلط فہمی بڑھتی ہے. لہذا میڈیا سے ہماری گزارش ہے کہ وہ شراب بندی پہ ایشو پہ بات کیجیے. آپ بے سہارا جو عورتیں نوکری کر کے بغیر شوہر کے گھروں میں سو رہے ہیں ان کے ایشو پہ بات کیجیے. آپ نریندر مودی پرائم منسٹر کی بیوی انتظار میں 40 سال سے گزار رہی، بوڑھی ہو رہی ہے، ایسی عورتوں کے بارے میں سوچیے. آپ کیوں ہماری بہنوں کے بارے میں، بیٹیوں کے بارے میں سوچتے ہیں جن کی طلاق 100 میں 5 ہوتی ہے، اس سے بھی کم ہوتی ہے. شکریہ. آپ